الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله. واغثني وادركني يا سيدي يا حبيب الله. آج 26 ربیع الاول شریف ہے. ربیع الاول شریف کا یہ آخری جمعہ ہے. یہ بابرکت مہینہ الوداع ہو رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن ذکر میلاد مصطفیٰ، ذکر ولادت مصطفیٰ، ذکر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے گا. وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. مہینے آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو. اب اللہ کی رسی کون سی ہے؟ جس کو مضبوط پکڑنا ہے اللہ کا حکم. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد اسلام ہے، دین اسلام ہے. کہ دین اسلام کی پیروی کرو، دین اسلام سے انحراف نہ کرو، احکام دین پر پابندی کرو. اسی حیثیت سے اللہ کی رسی یعنی دین اسلام پر پورا عمل کرو، اس رسی کو مضبوط پکڑو. بعض نے فرمایا کہ اس رسی سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رحمت کی رسی ہے. اس اللہ کی رحمت کی رسی کو مضبوط تھامو، یعنی اس کے اندر جو فرمان ہے، جس کا جو شان ہے، اس کو مضبوطی سے عقیدہ میں پختہ رکھو اور اس سے انحراف نہ کرو. تو قرآن مجید کے فرامین پر عمل کرو. اس رسی قرآن مجید کو مضبوط پکڑنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جن کا شان اللہ نے بیان فرمایا اس کو حق سمجھیں، اس کے خلاف نہ کریں.
تو یہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے کہ قرآن مجید نے اللہ کی توحید کا بیان بھی فرمایا، اللہ کی قدرت کاملہ کا بھی بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان فرمایا، علم غیب خدا کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کے دیگر کمالات الوہیت کا بیان ہوا۔ تو قرآن مجید کے فرمان کے مطابق اس رحمت کی رسی کو مضبوط پکڑنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ توحید کے بھی قائل رہو کہ خدا ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، ایک ہی، ہمیشہ ایک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا قل هو اللہ احد، پیارے فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ تردید ہو گئی کہ معبودان باطل جو تم نے بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے غلط ہے، خدا ایک ہے۔ قرآن فرما رہا ہے خدا ایک ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، قرآن مجید کے اس فرمان پر عمل کرو کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ ذات میں بھی لا شریک ہے، صفات میں بھی لا شریک ہے۔ کسی کے صفات اللہ والے صفات ذاتی حیثیت سے نہیں، کسی کی ذات اللہ کی ذات جیسی قدیم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی لا شریک ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی لا شریک ہے، ایک ہے، بس ایک ہے، بس ایک ہے۔ یہ مشرکین کا رد ہو گیا، مستشرکین کا رد ہو گیا جو شرک کرتے تھے، بتوں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے، پتھر کے بت خود بناتے تھے، خود تراش کر رکھتے تھے، پھر ان کے آگے سجدے کرتے تھے۔ تو ان کو 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں اس دور میں، وہ 360 خداؤں کے قائل تھے۔ اللہ نے رد کر دیا کہ خدا ایک ہے، بس ایک ہے، کوئی اور خدا نہیں، کوئی اور الہ نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اللہ کی ذات بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس کے صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ خدا جیسے کمالات، خدا جیسے صفات ذاتی اعتبار سے کسی کے نہیں، خدا جیسی ذات قدیمہ اللہ کی ذات کی سوا کسی کی نہیں۔ جنہوں نے اس پر عمل کیا، اللہ کی اس رسی یعنی قرآن مجید کے اس فرمان پر عمل کیا، وہ موحد کہلائے، وہ مومن کامل کہلائے۔ جس طرح صحابہ کرام ہیں، جس طرح اہل بیت اطہار ہیں، جس طرح ازواج مطہرات ہیں، جس طرح ہر صحابی رسول ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے رہے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، نہ اس کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا اور تسلیم فرمایا
اس لیے صحابہ کرام جیسا موحد کوئی نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو صفات خدا ہیں وہی صفات مصطفیٰ ہیں، تو کیا اس میں شرک نہیں ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو صفات خدا ہیں وہی صفات مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اتنا بڑا محقق فرما رہا ہے جس کو ہمارے حضرات اور دوسرے لوگ اس کو محقق علی الاطلاق محقق جانتے ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی مزار شریف پر میں حاضر ہوا تھا دہلی کے اندر، انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متصفت بجمیع صفات الہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے متصف ہیں، جو صفات خدا ہیں وہی صفات مصطفیٰ ہیں۔ اتنا بڑے شیخ محقق نے فرما دیا۔ اسی پر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو صفات مصطفیٰ، جو صفات خدا وہی صفات مصطفیٰ۔ جب عقیدہ اہل سنت یہ ہے، ادھر ہم نے کہا کہ اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں، پھر وہی صفات ثابت کر دیے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے۔ سائل کہتا ہے کیا یہ شرک نہیں ہے؟ سائل کہتا ہے کیا تم مشرک نہیں ہو؟ ادھر کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، ادھر نبی علیہ السلام کے متعلق وہی صفات ثابت کر رہے ہو، تو کیا تم مشرک نہیں؟ کیا تمہارا شرک والا عقیدہ نہیں؟ سائل کا سوال بھی سمجھا کرو، پھر اہل سنت کی طرف سے جواب بھی سمجھا کرو، تب جا کر عقیدہ پکا ہو۔ میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت پکا یا ہر کسی کا پکا ہو جائے۔ تو جواب یہ ہے کہ واقعی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو صفات خدا ہیں وہی صفات مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی وسلم۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ شرک والا نہیں ہے، ہم لوگ مشرک نہیں ہیں، کیونکہ وضاحت میں فرق ہے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح خدا کے صفات ہیں اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صفات بھی اسی طرح ذاتی صفات ہیں۔ ہم کہتے ہیں سرکار کے یہ صفات خدا بندی ذاتی صفات نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے آئینہ صفات حق ہیں، تو آئینہ ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، شرک ہے ہی نہیں۔ وہ تو آئینہ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی ذات کا بھی آئینہ بنایا، اپنے کمالات کا بھی آئینہ بنایا، مظہر عتم بنایا، جس کو صاحب روح البیان نے بیان فرمایا، ان اللہ تعالی جعل نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظہرا لکمالاتہ ومرآتا لتجلیاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے اس تمام کمالات کا جائے ظہور بنایا، کہ خدا کے کمالات اگر ظاہر ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کریم میں ہوئے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے تجلیات کا آئینہ بنایا،
میرے تجلیات دیکھنے ہوں تو شیشہ مصطفیٰ میں دیکھو، میرے تجلیات کو دیکھنا ہو میرا شیشہ ہے، شیشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر دیکھو۔ تو سرکار آئینہ تجلیات الہی ہیں، آئینہ ہوتا ہے، تجلیات حقی ہوتے ہیں، وہ جس میں نظر آ جائے وہ خدا نہیں ہے، وہ محبوب خدا ہے، خدا نہیں ہے۔ تو صفات خدا اس کے ساتھ متصف ہیں، ذاتی اعتبار سے، آئینہ کے اعتبار سے منعکس ہیں۔ تو منعکس ہونے سے یہ ذات دو ذاتیں نہیں، ذات اس کی اپنی ہے، اس کی اپنی ہے۔ اس بنا پر ہمارا عقیدہ شرک والا عقیدہ نہیں، ویسے بھی شرک اہل سنت میں ہے ہی نہیں، قیامت تک اہل سنت میں شرک نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے، واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے غلام میرے بعد شرک کر سکو گے، ہرگز نہ کر سکو گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، بخاری کی روایت ہے، تو اس لیے شرک تو آ سکتا ہی نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کے اندر شرک آ سکتا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، کہ میں خوف ہی نہیں کرتا کہ تم میرے بعد مشرک ہوں گے، ہرگز نہ ہوں گے، تم موحد رہو گے، تم توحید الہی پر رہو گے، تم مومن کامل بن کر رہو گے۔ تو شرک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، قسم کھا کر فرمایا۔ تو امت مسلمہ میں اہل سنت میں شرک نہیں، قطعی نہیں۔ ہاں بالکل شرک نہیں ہے، ہاں شرک ہے۔ اب میرے دوسرے لفظ سمجھو، پہلے میں نے کیا کہا کہ ہاں شرک نہیں ہے، اب میں کہہ رہا ہوں ہاں شرک ہے۔ اگر شرک ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیا جواب ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کوئی خوف نہیں کرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، ہرگز نہیں کرو گے۔ جب شرک نہیں ہو سکتا ہے تو میں کیوں کہہ رہا ہوں ہاں شرک ہے؟ سنو بھائی، یاد رکھیں کہ شرک دو قسم ہے، ایک شرک فی ذات اللہ، ایک شرک فی صفات اللہ۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اس سے امت مسلمہ بالکل پاکیزہ ہے، یہ شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا شرک کا مفہوم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اتخوف علی امتی شرک، فرمایا میں اپنی امت سے شرک کا خوف کرتا ہوں، میں اپنی امت سے شرک کا خوف کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی کہ پیارے آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، نہیں کرو گے، اب آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر شرک کا خوف کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ جو میں نے کہا ہے کہ شرک کا خوف کرتا ہوں، هو الشرک الاصغر، فرمایا یہ چھوٹا شرک ہے جس کا مجھے خوف ہے کہ میری امت میں ہو جائے گا۔ جو بڑا شرک ہے خدا کی ذات و صفات میں شریک کرنا، اس کا مجھے خوف نہیں، تم وہ شرک نہیں کر سکتے ہو، شرک اکبر نہیں کر سکتے ہو۔ شرک اصغر کا خوف ہے کہ جو چھوٹا شرک ہے وہ تمہارے اندر ہو سکتا ہے، اس کا مجھے خوف ہے۔ اب سوال کرتے ہیں مشرک الاصغر یا رسول اللہ، یار یہ تو بتا کہ چھوٹا شرک کون سا ہے کہ ہم بچیں اس سے۔
مت شرک الاصغر یا رسول اللہ، پیارے بتائیں چھوٹا شرک کون سا ہے جس سے ہم بچیں؟ اب وہ ایسا شرک ہے کہ ہماری جماعت میں زیادہ پایا جا رہا ہے، ہم سنیوں میں وہ شرک زیادہ ہے، ہمارے لوگوں میں شرک زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ جو سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے امت سے شرک کا خوف ہے، یعنی شرک اصغر کا، تو وہ شرک اصغر جو ہے ہماری جماعت میں زیادہ ہے، پیروں میں بھی ہے، سجادوں میں بھی ہے، سجاد گان میں بھی ہے، جدگدی نشینوں میں بھی ہے، محفل نعت کرنے والوں میں بھی ہے، اور اس طرح اور دکھلاوے والوں میں بھی ہے، وہ سب میں ہے، اکثر و بیشتر پایا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا شرک اصغر کیا ہے؟ الریا، فرمایا دکھلاوا کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ اب سارا دکھلاوا پایا جاتا ہے، پیر ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، گدی نشین ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، استقبال کرو حضور آ رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک روض پاک میں، یہ حضور نہیں ہے، یہ نہیں ہے حضور جو کہ تم نے حضور بنایا ہے۔ بندے کھڑے کرو وہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک، پھول برساؤ، خدا کی ناراضگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے پسینہ مبارک سے یہ گلاب کا پھول پیدا ہوا ہے، جس جو گدی نشین پر نشاور کر کے پاؤں میں لتھیڑتے ہو اللہ ناراض ہوتا۔ سرکار نے فرمایا من شم الورد ولم یصلی علی فقد جفانی، سرکار نے فرمایا جو پھول کو سونگ کر مجھ پر درود نہ پڑے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ سونگنے کے لیے ہے، نہ کہ لتھیڑنے کے لیے، نہ کہ کسی کے اوپر نشاور کرنے کے لیے۔ یہ شرک اصغر ہم خود کرتے ہیں، یہ استقبال کرتے ہیں، ناجائز ہے، قطعاً ناجائز ہے، قطعاً ناجائز ہے، قطعاً حرام ہے۔ یہ کسی کو آگے ایک بہت بڑا پیر کر کے کھڑے کر دینا، ارے او لمبی قطاریں بنانے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہیں ثابت نہیں کسی حدیث میں کہ صحابہ نے رسول اللہ کا استقبال اسی طریق سے کیا ہو، ہرگز نہیں۔ سرکار اس ریاکاری کو ناپسند فرماتے تھے، قطعاً ناپسند تھے۔ یہ پیر خود ایسا کرتے ہیں کہ اتنے مریدوں کو وہاں سے وہاں کر کھڑا کر دیا، وہاں سے وہاں تک کھڑا کر دیا، تاکہ نعرے بھی لگتے رہیں، پھول بھی برستے رہیں، دکھاوا بھی ہوتا رہے، ریاکاری بھی ہوتا رہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں۔ تو جب قبر میں جائیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ تم نے وہاں کیا دکھاوا کیا تھا، اب بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے۔ تو پیروں کو بھی سزا ملے گی، ان کے مریدوں کو بھی سزا ملے گی، ان کے استقبال کرنے والوں کو بھی سزا ملے گی۔ قطعاً حرام، قطعاً حرام۔ یہ ایک قسم کا طریقہ جاری کر دیا گیا ہے، اسٹائل بنا دیا گیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ ریا ہے۔ پھر محفل نعت کریں گے، اوپر پھول وہ پتے برسائیں گے، یوں کاپیاں اچھالیں گے، یوں کاپیاں اچھالیں، کیوں کریں گے؟ تاکہ ٹی وی میں آ جائے کہ فلاں بندہ جو ہے اتنی پیسے جو ہے نچھاور کر رہا ہے، اللہ کی اس پر ناراضگی ہے کہ خدا کی رزق کو اچھال کر بے قدری کر رہا ہے۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو پھینک پھینک کر تم خدا کے رزق کی ناقدری کرتے ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں تنگ دست کر دیا پھر پتہ لگے گا کہ اب تمہارا کیا حال ہے۔ تو اس طرح پھینکنا، اس طرح پھینکنا، اس طرح پھینکنا، پتے پتے اڑانا نوٹوں کے، حرام ہے، قطعاً ناجائز ہے۔ یہ شرک اصغر ہے جو سنیوں میں ہے، جو سنیوں میں پایا جا رہا ہے، چاہے محفل نعت والے ہیں، چاہے محفل میلاد کرتے ہیں تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، چاہے یہ پیر آتے ہیں کسی جلسے پر تو ایسی دکھاوے کرتے ہیں، قطعاً حرام، بالکل ناجائز ہے۔ اور ہمارے لوگ جاہل مطلق اندھے مندے ہو جاتے ہیں۔ کیوں اندھے ہوتے ہیں؟ وظیفے کی مار، خبر نچار، دھوں اندھار، اکھ وچ سٹ دینی ہو غبار، ایو ہے ہی نہ پیرے دا وپار۔
فقط یہی ہے اور کچھ نہیں۔ ولی جو تھے وہ اس طرح کے دکھاوے نہیں کرتے تھے، وہ اپنے پلنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھچا کھچ مخلوق آ رہی ہے، فیضیاب ہو رہی ہے، آ رہے ہیں جار سارا دن تانتا ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، مقبولیت ہوتی ہے۔ یہ تو دکھاوا کر کے لوگوں کو بلاتے آؤ میں بھی کچھ ہوں دیکھ لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خوف فرمایا ہے اس شرک اصغر کا جو ہمارے سنیوں میں زیادہ پایا جا رہا۔ اسی طرح مقررین میں بھی اسی طرح دکھاوا ہے کہ وہ جب پیسہ آتا ہے سرخر کو زیادہ 5واں گیئر لگاتے ہیں تاکہ اور پیسے ہم پر نچھاور کریں۔ یہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، یہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اس طرح یہ لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں، تماشے بنا رکھے ہیں۔ اللہ جانے آگے کیا ہوگا ایسے لوگوں کا جو اس چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا جو اس طرح کے انتظامات کرتے ہیں، قطعاً حرام۔ تو اللہ تعالی کا آئینہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کا آئینہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آئینہ آئینہ ہے، ذات ذات ہے، آئینہ آئینہ ہے، صفات صفات ہیں، لہذا شرک اہل سنت میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رحمت کی رسی مضبوط پکڑو، یعنی قرآن مجید کو۔ اب قرآن مجید نے توحید بیان کی جو میں نے بیان کیا، اب قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک کے کتنی کمالات قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اسی پر اگر عمل ہوتا تو یہ ٹکڑے بکھرے نہ ہو جاتے۔ کوئی کس طرح اپنے مسلک میں جا رہا ہے، کوئی کس طرح جا رہا ہے۔ ارے قرآن تو پڑھ لو، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کس طرح کا بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، اب میں وہ آیات پڑھتا ہوں، پھر سنو کہ اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے فرمان سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن میری رحمت کی رسی مضبوط پکڑو۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو جو بھیجا ہے دنیا کے اندر تو کیا بنا کر بھیجا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ تو میری تلاوت کی آواز پر سبحان اللہ تم نے پڑھ دیا، اب ترجمہ تو سنو اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میری کل غیب کے خبریں بتانے والا میرا نبی۔ کیسا ترجمہ میں نے کیا؟ لوگ ترجمہ یہی کہتے تھے اے نبی، بس یہی۔ میں نے کیا کہا؟ المخبر عن الغیوب، کہ میری کل غیب کی خبریں بتانے والا محبوب۔ غیب کی خبریں وہ بتاتا ہے جس کے پاس خزانہ غیب ہوتا ہے۔ خزانہ غیب اسے ہوتا ہے جس کو وہ عطا کرتا ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی خبریں بھی دیں، حال کی خبریں بھی دیں، مستقبل کی خبریں بھی دیں۔ نبی تو فرمایا ہے علمت ما کان وما سیکون، جو پہلے ہو چکا میرے آنے سے اس کا بھی مجھے علم ہے، اس کی خبر بھی دے سکتا ہوں۔
جو کچھ قیامت تک آئے گا اس کا بھی مجھے علم ہے، اس کی خبریں بھی دے سکتا ہوں۔ کتنی خبریں سرکار نے دی ہیں امام سیوطی نے، تو کتنی خبروں کا مجموعہ خصائص الکبریٰ میں ذکر کر دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے کل غیب کی خبریں دینے والا میرا محبوب، انا بے شک ہم نے، ارسلناک لامکان سے بھیجا ہم نے، ارسلناک بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، غیر نہ بھیجا، ہم نے بھیجا۔ اب بھیجنا اس کا ہوتا ہے جو پہلے سے ہوتا ہے، پہلے کہیں اور ہوتا ہے پھر کہیں اور بھیجا جاتا ہے۔ محبوب رب کے ہاں تھا، وہاں سے اللہ نے بھیج دیا۔ اللہ نے بھیج دیا۔ انا ارسلناک، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ کس کو؟ آپ کو، آپ کو بھیجا۔ لامکانی آپ ہیں، اس لیے لامکانی محبوب آپ ہیں، تو لامکان سے آپ کو بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا دنیا کے اندر؟ شاہدہ، پوری میری کائنات کے اندر حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنے والا ہونا۔ اسی وقت وہ کائنات میں موجود بھی ہیں، کائنات کو اپنی نظروں سے دیکھ بھی رہی ہیں، اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں، اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ لا یخلو منہ زمان ولا مکان ولا لوح ولا کرسی ولا عرش ولا جنت ولا سماء ولا ارض ولا بحر ولا قبر ولا برزخ۔ عربی زبان میں نے کیا پڑھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی موجودگی آسمانوں پر بھی ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، قلم تقدیر میں بھی ہے، خدا کے عرش بری پر بھی ہے، جنت میں بھی ہے، اور دنیا میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے، اور ہر گھر قبر میں بھی ہے، کل عالم برزخ میں بھی ہے۔ سرکار موجود ہے، لیکن آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ دیکھا تو ان کو نظر نہیں آئے گا، تو جو دیکھنے والے ہیں تو وہ وہی کہتے ہیں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جس طرف بھی دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہیں، حاضر بھی ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے میرا نبی کریم ہر مومن کی جان روح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری وہ آنکھیں نہیں دیکھنے والی۔ اگر وہ آنکھیں نہیں تو اعتقاد تو کر لے کہ وہ تو ہیں، اللہ مجھے دیکھنے والا بنا دے، یہ تو یقین کر وہ ہیں، وہ موجود ہیں، دیکھنے والا اللہ ہمیں بنا دے، وہ ہیں۔ لہذا وہ حاضر ہیں، وہ موجود ہیں، وہ ناظر بھی ہیں۔ ناظر مانے دیکھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری دونوں آنکھوں کے سامنے کل کائنات کے پردے ہٹا دیے ہیں، کوئی پردہ درمیان میں نہیں۔ آسمان کے پردے ہٹ گئے، درختوں کے پردے ہٹ گئے، پہاڑوں کے پردے ہٹ گئے، کل حجابات ہٹ گئے۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، میں سب کو دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر۔
وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، ایسا دیکھتا رہا ہوں کأنما انظر إِلَىٰ كَفِّي هَٰذِهِ، جس طرح میں اپنی ہتھیلی مبارک کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارا یقین ہے کہ سرکار نے حق فرمایا، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ نے حق فرمایا۔ اس بنا پر سرکار ناظر بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، اور وہ حاضر بھی ہیں، موجود بھی ہیں۔ اس وقت میرا ایمان ہے سرکار موجود بھی ہیں، وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں بیان کر رہا ہوں، سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ میرا غلام میرا کس طرح شان بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون کون خوش بیٹھے ہیں سرکار کا شان سن کر، سرکار آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات میں وہ موجود ہیں، پوری کائنات میں موجود ہیں۔ اللہ، مولانا اعظم صاحب ایسی بہترین مثال دی ہے روح المعانی والے نے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا میں کیسے موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کالشمس فی کبد السماء وضوءها مشارقا ومغاربا یغشی مغاربها ومشارقها، فرمایا کہ جس طرح کہ سورج آسمانوں پر ہے، مشرق و مغرب سب کے اندر اس کی روشنی پہنچ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسی طرح موجود ہیں، آپ کی روشنی مغرب و مشرق، جنوب و شمال، تحت و فوق ساری کائنات میں پہنچ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاضر بھی ہیں، وہ ناظر بھی ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے اس پر ایمان ہے تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا پر عمل ہے، اگر اس پر ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رسی مضبوط ان لوگوں نے نہ تھامی، اگر مضبوط تھامی ہے ہم اہل سنت نے تھامی۔ یہ سمجھا؟ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میں نے محبوب کو بھیجا یہ خوشخبری دینے والا ہے۔ خوشخبری ہوتی ہے جنت کی، خوشخبری ہے جنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، نام لے لے کر جنت کی خوشخبری دی ہے۔ یہ خوشخبری جنت کی وہ دیتا ہے جس کو پتہ ہو کہ اس کا انجام بھی جنت ہے، اس کا انجام بھی جنت ہے، اس کا انجام بھی جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی خوشخبری دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عشرہ مبشرہ فی الجنہ، فرمایا ابو بکر جنتی، عمر فاروق جنتی، عثمان غنی جنتی، علی المرتضیٰ جنتی، سرکار شمار کرتے گئے، فرمایا یہ 10 صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ کل جنتی۔ ابھی میں بیان کر رہا تھا، ایک سوال میرے ذہن میں آیا ابھی کہ اگر یہ صحابہ کرام میں سے یہی 10 عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جنتی ہیں تو باقی صحابہ کدھر گئے؟ کیا وہ جنتی نہیں؟ یہ جو 10 عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر خوشخبری دی ہے تو باقی صحابہ وہ یقیناً جنتی، باقی مومنین جو اہل ایمان پر رہے، ایمان سے گئے، وہ جنتی۔ تو پھر وہ کہاں گئے؟ اولیاء اللہ کا جنتی ہونا وہ کہاں گیا؟ اقطاب و اغواص کا جنتی ہونا وہ کہاں گیا؟ عاشقان رسول کا جنتی ہونا وہ کہاں گیا؟ سرکار نے تو 10 صحابہ گن کر آپ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، یاد رکھو سرکار نے سب کے لیے فیصلہ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، فرمایا جس نے کلمہ طیب پڑھ لیا، دل سے ایمان لے آیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد کریم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، جس نے یہ گواہی دی وہ سارے جنتی، وہ سارے جنتی، سنی جنتی، سارے جنتی۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا بھی محبوب
اور ڈرانے والا بھی محبوب۔ ڈرانا کافروں کے لیے ہے، بچ جاؤ، قو انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی بچو جہنم سے، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، دوزخی مت بنو، مشرک مت بنو، بت پرست مت بنو۔ سرکار نے ان کو ڈرا، ورنہ جہنم میں یہ بھی عذاب ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی۔ تو نذیر ڈرانے والا کافروں کے لیے، مبشر خوشخبری دینے والا اپنے غلاموں کو۔ وہ اپنے غلاموں کے لیے۔ دو اور ہیں مولانا اعظم القادری سے، وہ بھی مبشر ہیں، وہ بھی مبشر ہیں، دو اور ہیں، وہ بھی مبشر ہیں۔ شرح عقائد، اللہ جانے یہ لڑکے پڑھتے ہیں کہ نہیں، شرح عقائد نے لکھا ہے، بلکہ اس کے محشی نے بھی لکھا ہے، یہ جو قبر میں آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں، منکر نکیر کے معنی ڈراؤنی شکل والے، اور وہ اجنبی شکل والے جو ہم نے ایسی شکل دیکھی نہیں ہے، تو وہ اس طرح وہ ڈراؤنی شکل والے بن کر آتے ہیں، منکر نکیر جن کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ محبوب کے غلاموں کے پاس بھی منکر نکیر بن کے آئیں، اور بد مذاہب کی قبروں میں بھی منکر نکیر بن کے آ جائیں، تو غلام اور غلام میں فرق کیسے؟ یہ سرکار کے غلام میں اور جو غلام نہیں ہے اس میں فرق کیسے؟ اسی فرق کو شرح قید نے بیان کیا۔ وہ کہتے یاد رکھو کہ وہ منکر نکیر ہیں بد مذاہب اور کفار کے لیے، سرکار کے ہر غلام کے لیے قبر میں وہ مبشر بشیر ہیں، وہ مبشر بشیر ہیں، وہ خوشخبری دیتے ہیں، اے قبر میں آنے والا تیرے لیے جنت لازم ہے، تیری قبر بھی باغ بہشت ہے، تیرے لیے جنت بھی لازم ہے۔ وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تو غلام مصطفیٰ ہے، محبوب جلوہ گر ہیں، زیارت بھی کر لے اور جنت واجب بھی تیرے لیے ہو چکی ہے، ہم خوشخبری دے رہے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ کی طرف میرا محبوب بلانے والا ہے، آ جاؤ، خدا کی طرف آ جاؤ، بتوں کی طرف مت جاؤ، توحید کا پرستار ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان اہل کتاب کو، آؤ یہودیو، آ جاؤ آ جاؤ، خدا ایک ہے، اس پر اتفاق کر لو کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی اور کی پرستش نہ کریں گے، خدا ایک ہے، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، وعدہ کرو، شرک سے تائب ہو جاؤ اور غیر کی عبادت سے توبہ کر لو، خدا ایک ہے، اس کو مان لو۔ سرکار نے بلایا ان کو، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اللہ کے حکم سے بلایا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ تو جن کی قسمت میں تھا تو وہ ابو بکر صدیق بن گئے، جن کی قسمت میں تھا وہ فاروق اعظم بن گئے، جن کی قسمت میں تھا وہ عثمان ذی النورین بن گئے، جن کی قسمت میں تھا وہ شاہ مرتضیٰ مولا کونین بن گئے۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تمام مومنین مومنات، ازواج مطہرات، سب ٹھیک ہے۔ اس لیے داعی الی اللہ کا مقام بھی سرکار کا ہے، اور سب کو اگر راہ مستقیم پر جن کو کھڑا کیا ہے تو سرکار نے کیا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے فرمایا میں نے پیارے آپ کو چراغ بنایا، وہ چراغ جو روشنی کرنے والا، اندھیروں کو ہٹانے والا، روشنی پھیلانے والا، ایسا چراغ جو روشنی پھیلانے والا ہے۔ ہر طرف روشنی مصطفیٰ کی ہے، ہر طرف روشنی
مصطفیٰ کی ہے، پوری کائنات میں جو روشنی ہے میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یہ سورج ابھی چمک رہا ہے جس کی وہ روشنی ہے باہر، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی خیرات لے چکا ہے، یہ بھی سرکار کے نور کی خیرات لے چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے سورج کو بھی میرے نور سے پیدا کیا، حالانکہ کتنا روشن ہے، کتنا روشن ہے۔ مولانا اعظم صاحب ایک دن ایسا آیا اس سورج کے لیے کہ اس کی کئی گنا روشنی بڑھ گئی۔ اس سورج پر ایک دن ایسا آیا تھا کئی گنا اس کی روشنی بڑھ گئی، جو اب نظر آ رہی ہے اس سے کئی گنا اس دن روشنی بڑھ گئی۔ کب؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ جلد اول میں اس کو نقل فرمایا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے دنیا میں، ولادت باسعادت ہوئی ہے، البست الشمس یومئذ نورا عظیما، سورج پر اللہ تعالیٰ نے نور عظیم کی چادر اور تان دی اور روشنی اس کے اندر آ گئی، نورا عظیما، بہت بڑا عظیم نور اللہ نے سورج کو عطا کیا۔ پتہ چل جائے کہ یہ نور محبوب مصطفیٰ کی خوشی میں نور ہے، میں نے اس کی روشنی بڑھائی ہے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں، آمد کی خوشی میں میں نے اس کی نورانیت بڑھائی ہے، اس کو خیرات دی ہے، اس کو خیرات دی ہے، اور زیادہ روشنی آ گئی ہے میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں۔ اللہ نے اس کو اور نور عظیم عطا فرمایا۔ ایک خیرات اللہ تعالیٰ نے اس دن اور بھی بانٹی تھی، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور بھی ایک خیرات بانٹی تھی، بلکہ اور اس وقت کی عورتوں کو جو حمل ہوا تھا، جتنی عورتیں اس وقت حاملہ ہوئی تھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے سے پہلے جو بھی حاملہ عورتیں تھیں جہاں جہاں تھیں، اذن اللہ تعالی لنساء الدنیا ان یحملنا ذکورا کرامۃ النبی کرامۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم فرمایا کہ اے عورتوں اب تمہارے اندر حمل ہوئے تو یہ بچہ ہی ہوگا، لڑکا ہوگا، میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں، اس کی عزت شان کی بنا پر میں لڑکوں کی خیرات بانٹ رہا ہوں۔ دیکھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس وقت لڑکوں کی خیرات بانٹی۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پھر مٹھائی بانٹتے ہیں، جو بھی مٹھائی ہو سکتی بانٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے تو ان عورتوں کو میں لڑکوں کی خیرات بانٹتا ہوں، یہ میرے محبوب کی آمد کا صدقہ ہے، یہ میرے محبوب کی آمد کا صدقہ ہے۔ ہر عورت نے جو بچہ جنا وہ بچہ تھا، بچی نہیں تھی۔ اس رات ہر عورت نے جس کی وجہ حمل ہوئی، بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا ہی تھا، بیٹی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کی خیرات بھی بانٹ دی، لڑکوں کی خیرات بھی بانٹ دی۔ تو یہ خوشی ہو رہی ہے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آمد رسول پر تم سے بھی جو ہو سکتا ہے وہ اسی طرح وہ بانٹا کرو، خوشی مصطفیٰ کے سلسلے میں بانٹو۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکے بانٹے ہیں تو تم مٹھائیاں تو بانٹا کرو، تم مٹھائیاں بانٹا کرو۔ کل بھی میرے خیال یہاں میلاد شریف ہے، اس مسجد شریف میں صبح 9 بجے سے 10 بجے تک میری زندگی رہی تو پھر اور میں بیان کروں گا زندگی، کل صبح 9 سے 10 بجے تک۔ پھر سنو کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی۔ اہل سنت جو سرکار کا شان بیان کرتے ہیں کوئی مذہب کر سکتا ہی نہیں، ان کے نصیب میں نہیں ہے، ان کے حصے میں بھی نہیں ہے۔
یہ ہمارا اچھا نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی شان بیان کرنے والا بنایا، اور آپ کا اچھا نصیب ہے کہ اللہ نے آپ کو اس محبوب کی شان سننے والا بنایا۔ اور آپ کے دل سے جو سبحان اللہ کی آواز نکلتی ہے، یا جس طرح آپ اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضے پاک میں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی مولانا اعظم صاحب حاضری دے کر آئے ہیں نا مدینہ پاک میں، سنہری جالی مبارک کے سامنے کئی مرتبہ حاضری دی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی اللہ علیہ وسلم یسر بطاعت امتہ فی روضۃ المنورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کی نیک طاعت پر روضہ شریف میں خوشیوں کے چرچے کرتے، خوشیوں کا اظہار۔ ابو بکر دیکھو میں خوشی منا رہا ہوں، عمر دیکھو میں خوشی منا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طاعت کو دیکھ کر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو اعلیٰ طاعت محبوب کا ذکر میلاد مصطفیٰ کا، اعلیٰ طاعت ذکر میلاد مصطفیٰ کریم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، آپ یہاں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اس مسجد میں، کہاں یہ مسجد، کہاں آرام گاہ رسول، کہاں آرام گاہ رسول ہے۔ مجھے خدا کی قسم ہے، یہ روئے زمین کی ساری مسجدیں اکٹھی کر لو، بیت المقدس والی وہ بھی اکٹھی کر لو، خانہ کعبہ بھی اکٹھا کر لو، بیت المعمور بھی اکٹھا کر لو، بیت العزت بھی اکٹھا کر لو، بیت الحمد بھی اکٹھا کر لو، جنت بھی اکٹھی کر لو، حتیٰ کہ خدا کا عرش بھی اکٹھا کر لو، تو جس جگہ پر رسول اللہ کا جسم اطہر ہے وہ جگہ ان سب سے افضل ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مولانا ہے سچ، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ جگہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر موجود ہے، وہ ان تمام مقامات علویہ سے افضل و اعلیٰ، ٹھیک ہے؟ جو خدا کے عرش سے بھی افضل ہے، تو اس افضل جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طاعت کی خوشی کا اظہار کریں، اس سے اور کیا خوش بختی چاہیے؟ اس سے اور کیا خوش بختی کا اظہار، ٹھیک ہے؟ سرکار خوشیوں کا اظہار کریں، خوشیوں کا اظہار کریں، اور ہمیں بھی اللہ نے حکم فرمایا قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل وہ سرکار کی ذات ہے، اللہ کی رحمت وہ بھی سرکار کی ذات ہے، فبذلک فلیفرحوا، یہ خوشیوں کا اظہار کریں غلام، یہ جو سرکار کی خوشی کا اظہار ہے، ھو خیر مما یجمعون، جو تو نیک اعمال آخرت کے لیے جمع کرتے ہو، ان سب سے افضل ذکر مصطفیٰ، ان سب سے افضل میرے مصطفیٰ کریم کی خوشی منانا ہے، سرکار کے آمد رسول کی خوشی منانا، یہ سب اعمال صالحہ جو جمع ذخیرہ آخرت، ان سب سے افضل خدا کا حکم قرآن میں آیا۔ دیکھا، اس بنا پر اہل سنت ہم خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ہمیں محبوب کا ذکر سنانے والا بنایا، شان سنانے والا بنایا، آپ کو سننے والا بنایا، پھر سنی بنایا، پھر بریلوی رضوی بنایا، پھر عاشق مصطفیٰ بنایا۔ دیکھا، بس ہمیں تو سرکار مل گئی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، مصطفیٰ مل گئے تو پھر اور کیا چاہیے، مصطفیٰ مل گئے پھر اور کیا چاہیے۔ ایک بندے کی روح اسرائیل السلام نے قبض کر لی، مولانا اعظم القادری صاحب، جب اس کی روح اس نے قبض کر لی تو
وہ ادھر سلام اس روح کو فرماتے ہیں کہ دیکھ لے ادھر کوہ احمد ادھر ہے بہشت، بتا روح جلدی کدھر جائے گی۔ کیوں اعظم القادری روح کو کہہ رہی ہیں ادھر کوہ احمد، یہ محبوب کی کوچہ مبارک ہے، یہ آمد رسول کی جگہ ہے، یہ کوچہ رسول ہے۔ ادھر کوہ احمد ادھر ہے بہشت، ادھر بہشت ہے، تو بتا کہ تو کوچہ مصطفیٰ میں جائے گی یا جنت میں جائے گی؟ ہاں بھائی، آپ تو دیکھا ہے باب السلام سارا کوچہ مصطفیٰ، گہ باب السلام آیم بگریم زار زار، گہ باب جبرائیل صد شوق واویلا کنم۔ اب امتحان ہو رہا ہے اس بندے کا کہ ادھر کوہ احمد ادھر ہے بہشت، بتا ہو روح جلدی کدھر جائے گی۔ تو پھر روح کیا کہتی ہے؟ تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جنا میں جائے کون، تیری گلی کو چھوڑ کر، تیری گلی کو چھوڑ کر، تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جنا میں جائے کون، نقد ملے جو مدعا وعدہ پہ دل لگائے کون۔ اعظم القادری ہاں شبراتی کہہ رہے ہیں والد سے کہ وہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، اسی شعر کو اسی طرح پڑھتے، بار بار یہی پڑھتے۔ تیری گلی کو چھوڑ کر، تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جنا میں جائے کون، ارے نقد ملے جو مدعا، نقد ملے جو مدعا وعدہ پہ دل لگائے کون۔ یہ نقد مدعا مل رہا ہے کوچہ مصطفیٰ، میں ادھر جاؤں ادھر کیا کرنے جاؤں، وہ تو وعدہ ہے جب ملے گا، جو نقد مل رہا ہے ادھر جانا۔ شہنشاہ روز اطہر تو کرم جگتے کریں دا پہ، اوہ رج پرور لکھاں جلا جنگل پاتے پلیں دا پہ، جے کر کوئی منہ مدینے نو تے آکھے یا رسول اللہ، جے کر کوئی منہ مدینے نو تے آکھے یا رسول اللہ، محمد گالی سنے دی، محمد گالی سنے دی، محمد گال سنے دی، لکھاں نکھڑے ٹلے دا پہ۔ شہنشاہ روز اطہر تو، شہنشاہ روز اطہر تو کرم جگتے کریں دا پہ، اوہ لج پرور لکھاں جلا جنگل پاتے پلیں دا پہ، جے کر کوئی منہ مدینے نو تے آکھے یا رسول اللہ، 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 محمدی گالی سنیوں دی، لکھاں ڈکھڑے ٹلیں دا پہ۔ تبک چونا جو تھے پیدا ایک جلوہ محمد دا، تبک چونا جو تھے پیدا ایک جلوہ محمد دا، تے گلزاراں بہشتاں توں اے ودھ کوچا محمد دا۔ واہ اعظم القادری، آج آخر دن بنے سہی دی یاد تازہ تھی۔
فارسی رحمۃ اللہ علیہ یہی شعر اسی طرح پڑھتے تھے، یہی بات ہوتا تھا۔ آج ان کی تازہ ہے، شاید ان کی روح میرے اندر آئی بیٹھی ہے۔ تبک چودہ جو تھے پیدا ایک جلوہ محمد دا، بے گلزارا بہشتہ تو ودھ کوچا محمد دا۔ اللہ اکبر۔ ارے بھئی یہ تو 2:40 بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر، اب کا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، اور ادھر میں چشتی تار شروع کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال صاحب نے آخر میں جو بیان کیا ہے یہ والد سے رحمۃ اللہ علیہ کا ہی خطاب ہے، میرا نہیں ہے، یہ ان کا خطاب ہے۔ وہ اسی طرح ہی خطاب کرتے تھے، یہ لوگ اسی زمانے میں سننے والے ہیں، اس لیے یہ بار بار رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا ہے کہ اب یہ وہی آ چکا ہے۔ یہ ان کو سن چکے، اس لیے ان کو یقین ہوا کہ آج وہی آئے بیٹھے ہیں، آج انہی کا بیان ہو رہا ہے، بلکہ انہی کی زبان پاک سے بیان ہو رہا ہے۔ دیکھنے میں کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ دیکھنے والے کو کہہ رہا ہے تمہیں دھوکہ لگا ہے، میں نہیں ہوں۔ اے دیکھنے والا، تمہیں دھوکہ لگا ہے، میں نہیں ہوں۔ تم نے یہی دیکھا میں بیٹھا ہوں، اس وقت میں نہیں بیٹھا ہوں، وہ بیٹھے ہیں۔ تمہیں دھوکہ لگا ہے، میں نہیں ہوں۔ ارے یہ دل کسی کا سوختہ ہے، میں نہیں ہوں۔ تمہیں دھوکہ لگا ہے، ارے تمہیں دھوکہ لگا ہے، میں نہیں ہوں۔ ارے تمہیں دھوکہ لگا ہے کہ میں بیٹھا ہوں، نہیں، تمہیں دھوکہ لگا ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ دل کسی کا سوختہ ہے، میں نہیں۔ آج مقبولیت کی گھڑی اب آ چکی ہے، اب بخشش کا وقت آ چکا ہے، اب رحمت کی بارش ہو رہی ہے، انوار کی بارش ہو رہی ہے، نور کے جلوے برس رہے ہیں، تجلیات برس رہے ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ارے خدا کی نگاہیں کرم فرما رہی ہیں۔ اللہم احینا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا